صدر علی وقار غلامی کی شب دیوار کو صبح آزادی کے انوار سے ہمکنار کرنے والوں، پراگندہ ملت کو بنیان مرصوص بنا کر اعدائے دین سے لڑانے والوں، زمین کے نقشے کو بدل کر ایک نئی مملکت کا سورج طلوع کرنے والوں، اٹھو اور اپنے پاکستان کا حشر دیکھو، جہاں آدم کے بیٹے نے آدم کی عزت کو ایسا اچھالا کہ میں ابن آدم کی انسانیت دیکھ کر زندہ زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ درندے بھی مجھ پر اب ہنسنے لگے ہیں کہ ہم تجھ سے وحشی نہیں ہیں۔ حیف صد حیف، تو بے قدر، بے صبر، بے شرم نکلا۔ نہ تو نے معصوم کلیوں کو چھوڑا، نہ تو نے بچوں کی جنت کو چھوڑا، نہ تیری وحشت سے بڑیا بچی ہے، نہ تو نے قبروں میں لاشوں کو چھوڑا۔ تیرے نالائق فرزندوں کی سازشوں کا شکار ہو کر یہاں بسنے والوں کی حالت تاروں کے کفن پہنتی شام اور آتی جاتی رتوں کی بدبخت لکیروں سے بے ابتر ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے کھڑے ہیں۔ امن کی سطح پر لرزہ کر دینے والے طوفان برپا ہیں اور ان کی زندگیوں کے تلاطم میں سلگتی آگ اور اداس شاموں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اٹھو اور دیکھو کہ کس طرح ان کے حلقوم پر چھری چلائی جا رہی ہے اور بھوت چڑھ تکبیریں پڑھ کر ذبح کیا جا رہا ہے کہ یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر کے انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں کہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ ذی وقار، خدا کی بسائی اس کائنات میں اب انسانیت کا انتقال ہو چکا۔ لب آزاد، زبان سلامت اور ستواں جسم میں جان اب بھی باقی ہے، مگر یہ جسم قوت پرواز سے محروم اور اس کا مقدر قصر سلطانی کا گنبد ٹھہرا۔ تبھی تو یہ قوم 2 دن کا شور، غصہ، واویلا اور طوفان برپا کرتی ہے اور پھر معاملہ دبستہوں میں دب جاتا ہے اور ہم بحیثیت مردہ قوم اگلے سانحے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ احتجاج، یہ نعرے، یہ سب تماشا ہے اور ہم جیسے لوگوں کی پہچان صرف مچمع بازی ہے۔ لب آزاد ہوتے تو ہم آہو بکا کرتے اس ماں کے لیے جس کا جوان سالہ بیٹا مسخ شدہ لاش ہو کر واپس لوٹا۔ ہم انصاف دلاتے ان بچوں کو جن سے ان کے بابا کی شکلیں بھولی جا رہی ہیں۔ ہم آگ لگاتے اس عادل کو جو سرعام پولیس وارڈن کو کچلنے پر بھی ملزم کو باعزت بری کرتا ہے۔ ہم نوحہ گری کرتے حیات بلوچ کے قتل پر، ہم نفس پرستی سے آزاد ہوتے تو ہم کوہرام مچاتے، اے ٹی ایم سے چھیڑ چھاڑ کرتے ایک پیاسے کو جان سے مارنے پر، اور میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو کہ گھری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں۔ میرے ملک میں گفتار کے غازی اور کردار سے بے نیازی برتنے والے شریف النفس لوگ بستے ہیں جو حج اور عمرہ کرنے میں سرے فہرست، مگر جن کا ایمانداری کی فہرست میں 160 نمبر ہے، کیونکہ یہاں انسان بکتے ہیں، لاشیں اور اعضا بکتے ہیں، اعتبار و یقین بکتا ہے، یہاں عزت و ناموس جنس بکتی ہے۔ ہر ایک پکار کر کہتا ہے، ارے درد اتنا ہے کہ ہر رقبے ہے محشر برپا، کرب ایسا ہے کہ مر جائیں تو بہتر ہوگا، ایسی سانسیں جو نیزے کی انی پہ گزریں، ایسے جینے سے گزر جائیں
तो बेहतर होगा। ऐसे जीने से गुजर जाएं तो बेहतर होगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया।